أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ينادي مناد يوم القيامة: ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي، جعلت أكرمكم أتقاكم، ولكن أبيتم فقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان. اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میری آواز ٹھیک ہے؟ وہ باہر والے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں. اچھا بھائی، جن کو آ رہی ہے وہ شکر کرو، جن کو نہیں آ رہی وہ صبر کرو اور بیٹھے رہو سارے. آپ کو یہ نہ کہے کہ آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کے صبر پر بھی اللہ آپ کو جنت دے گا. شکر کرنے والوں پہ شکر پہ جنت، صبر والوں پہ صبر پہ جنت. الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان. آپ کی برکت سے مجھے حدیث بھی یاد آ گئی بہت زمانے کے بعد. شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے. دونوں مل جائیں تو پورا ایمان ہے. تو پورا ایمان آ جائے تو جنت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ دے تو شکر ہے، کوئی حال ہے تو صبر ہے. دونوں حال میں جنت ہے. میرے بھائی اور دوستو، ساری زندگی کی دوڑ انسان کامیابی کے لیے دوڑتا ہے. سارے پاپڑ کامیابی کے لیے بیلتا ہے. گرمی سے لڑتا ہے، سردی سے جھگڑتا ہے، ہواؤں سے ٹکراتا ہے، موجوں سے ٹکر لیتا ہے، جوانی کو کھلاتا ہے، بڑھاپے کو پگھلاتا ہے، عقل کے ایک ایک پاؤ کو ہلاتا ہے، ایک ایک پرزے کو گھساتا ہے، اپنے دھن من کی بازی لگاتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے کہ کامیابی کا جھنڈا گاڑوں، کامیابی کا سہرا اپنے سر پہ سجاؤں. یہ پوری دنیا کے انسان مرد عورتوں کا پیدائشی ذہن ہے. کوئی بنانا نہیں پڑتا. ہر ایک کے اندر میں دھن ہوتی ہے، کسی میری منزل ہے، اس تک پہنچوں میں کامیاب ہو جاؤں. پھر ہر ایک نے اپنی اپنی کوئی نہ کوئی منزل بنائی ہوئی ہے. یہ کر لوں گا تو کامیاب، وہ کر لوں گی تو کامیاب، یہ ہو جائے تو کامیاب، وہ ہو جائے تو کامیاب. یہ ایک دوڑ ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج مسورات کا مجمع بھی کافی ہے. میں آ رہا تھا تو جھوٹ آ رہی تھی. میرے نبی نے کس سے کامیاب کہا؟ میرے اللہ نے کس سے کامیاب کہا؟ میرے نبی نے کس کو ناکام کہا؟ میرے اللہ نے کس سے ناکام کہا؟ یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے. ناکام کون ہے؟ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور جہنم میں چلا گیا یہ ناکام. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. اے میرے نبی نے بتا دے، قیامت کے دن جو ناکام ہوگا وہ ناکام ہے. وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ. ان کے اوپر آگ ہوگی. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. نارن احاط بهم سرادقها.
اے وہ دیواریں بھی آگ ہوگی، انہا علیہم موصدہ، ان دیواروں پر چھت بھی آگ ہوگی، لہم من جہنم مہاد، ان کمروں کے فرش بستر بھی آگ ہوں گے، ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر چادر بھی آگ ہوگی، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے۔ آج وہ دیکھ رہا ہے، آج وہ سن رہا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولنے والے کی بھی سنتا ہے، ومن جہر بہ، زور سے بولنے والے کی بھی سنتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں چھپنے والے کو بھی دیکھتا ہے، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں دندنانے والا یا تڑپنے والا، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، نہ اس سے غافل نہ اس سے غافل، نہ اوپر والوں سے غافل نہ نیچے والوں سے غافل، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی شہنشاہی ہے، بادشاہی ہے، جو چاہے کر دے، ان یشاء یذہبکم، ابھی ہمیں مٹا دے، ویات بخلق جدید، ہمیں تہ خاک پہنچا دے، نئی نسل قوم لے آئے، کر سکتا ہے۔ ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، آنکھیں چھین لے، بے حیا ہیں، ختم کر دو، کان چھین لے، بے غیرت بے حیا ہیں، ان میں ڈھاک لگا دو، وختم علی قلوبکم، عقلوں کو مسح کر دے، کر سکتا ہے، دیکھا ہے نہیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، تمہیں ختم کر دوں یہ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ یہ کروں، آنکھیں ختم، کان ختم، عقل ختم، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ سب سے خوفناک دھمکی، سب سے خوفناک دھمکی، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں انسانی سب سے نکال کر بیٹھو بیٹھوں کو بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، ہے نہیں، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر۔ رات کو شہر بھرا ہوا ہے مرد عورتوں کا، صبح کو بندر بندریاں پھر رہی تھیں، جعل منهم القردة والخنازیر، خنزیر بن جاؤ، بن گئے، بندر بن جاؤ، بن گئے۔ دعا دو سبز گنبد والے کالی کاملے والے کو، جس کے آنسو بیچ میں ہیں، جس کی آنکھیں تڑپنا سسکنا، جس کا بہتا ہوا طائف کا خون، تڑپتا ہوا بدن، احد میں ٹوٹے ہوئے دانت، اور اس کی رات کی مدینے کی آہیں اور فریادیں، اور مکے کی گشت، اور مکے کی گلیوں میں دھکے کھانا، اور پھر راتوں کو حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کو منانا، اس کملی والے کی دعا نہ ہوتی، درد نہ ہوتا، فریادیں نہ ہوتی، میرے رب کی قسم، اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں، ہمیں بھی بندر بنا دیتا، ہمیں بھی خنزیر بنا دیتا۔ بنو اسرائیل نے مچھلی کھائی تھی، اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، 6 دن کھاؤ، انہوں نے کھائی، انہوں نے کہا بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ، بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ناچ گانے کی محفلیں مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، سود قتل مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، آوارگی بے حیائی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، جھوٹ خیانت کھوٹ ظلم دھوکہ فراڈ فریب جوا سٹا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ لیکن کیوں نہیں ہو رہا بیچ میں وہ جسے تم نے بھی بھلایا میں نے بھی بھلایا، وہ جس کے چہرے کی میرے اللہ نے قسمیں کھائیں والضحیٰ، وہ جس کی زلفوں کی میرے اللہ نے قسمیں کھائیں واللیل اذا سجا، وہ جس کی نبوت پر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ جس کا وکیل صفائی بن کر میرے اللہ نے قسمیں کھائیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا، جس پر لگنے والے اٹھنے والے اعتراضات کے جواب میں اللہ نے قسمیں کھائیں فلا اقسم
بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. اس کے مرتبے مقام بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ وہ ہے جس کے مرتبے پہ قسمیں اٹھائیں میرے اللہ نے. یہ وہ ہے جس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائیں میرے اللہ نے. یہ وہ ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے دکھایا میرے اللہ نے. اپنا نام اللہ رکھا, نقطے والا حرف نہیں لایا. میرے نبی کا نام محمد رکھا, نقطے والا حرف نہیں لایا. عرب لغت کے ماہر کہتے ہیں کہ جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں, جن حرفوں پہ نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں. با کمزور ہے, الف طاقتور ہے, سین طاقتور ہے, شین کمزور ہے, صاد طاقتور ہے, ضاد کمزور ہے, طا طاقتور ہے, ظا کمزور ہے, را طاقتور ہے, سا کمزور ہے. اس کی بہت وجوہات ہیں. ایک وجہ کہ نقطے والا حرف مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے, بے نقطے والا حرف مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج نہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ, کوئی نقطے والا حرف نہیں. خدا نہ کہا کرو, نہ بولا کرو, نہ لکھا کرو. اللہ کہنے کی عادت ڈالو, اللہ بولنے کی عادت ڈالو, اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. خدا کے بجائے اللہ کہو, خدا کی بجائے اللہ کہو, خدا کی بجائے اللہ کہو کہ اللہ صرف ادا ہوتا ہے اور کسی لفظ سے اللہ ادا ہی نہیں ہوتا. نام رکھا اللہ, نقطے والا حرف نہیں. نام رکھا حبیب کا محمد, نقطے والا حرف نہیں. نام رکھا احمد, نقطے والا حرف نہیں. نام رکھا اللہ, 4 حرف لے کر آیا. نام رکھا محمد, 4 حرف لے کر آیا. نام رکھا اللہ, 4 حرف لے کر آیا. نام رکھا احمد, 4 حرف لے کر آیا. کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ, 12 حرف بنائے. پھر دوسرا حصہ بنایا محمد الرسول اللہ, 12 حرف بنائے. لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف, محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف. اللہ 4 حرف, محمد 4 حرف, اللہ 4 حرف, احمد 4 حرف. برابر کیا, تقسیم کیا, ترازو تولا, اعلان کیا. اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمدی بنو, اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمدی بنو, اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمدی بنو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. محمد الرسول اللہ جڑ ہے, لا الہ الا اللہ درخت ہے. محمد الرسول اللہ بیج ہے, لا الہ الا اللہ درخت ہے. پاسپورٹ اللہ نے دے دیا, مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو, ویزا لگوا لو, ویزا لگوا لو. نقل مار کے پاس نہیں ہوتے ہو, نقل مار کے پاس نہیں ہوتے ہو. اپنے نبی کی نقل اتارو, اپنے نبی کی نقل اتارو. اپنے یہ میں نے مولوی کی شکل نہیں بنائی, یہ مولوی کی شکل نہیں ہے, یہ میرے حبیب کی شکل ہے. ایسا میرا حبیب تھا, میں نے اس کی نقل اتاری ہے. حکومت پاکستان نقل مارنے پہ پاس کرتی ہے, میرا اللہ ان سے زیادہ مہربان ہے. یہ میری نقل, یہ میں نے نقل اتاری ہے. عورتوں کے لیے نقل میرے نبی کی بیویاں ہیں, ان کی نقل اتارو, ان کی نقل اتارو. انہیں پڑھو, تم بھی پڑھو, یہ مستورات بھی پڑھیں کہ میرا نبی کیا زندگی دے گیا, کیا ہمیں آزاد چھوڑ کے گیا ہے. ایک سکول اپنی وردی کی پابندی کرواتا ہے. یہ کتنی مائیں بیٹھی ہیں جو گھنٹوں سکول کی وردی شہر میں تلاش کرتی ہیں. پتلون یہ ہے, ایک سکول کی وردی کے لیے مائیں بھاگ رہی ہیں, باپ بھاگ رہے ہیں.
بغیر وردی کے بچے کو اسکول بھیجو واپس آئے گا. کب کی بات ہے جب میں لاہور پڑھتا تھا 64 سے 69 میٹرک سینٹرل ماڈل اسکول 9ویں جماعت بغیر وردی کے چلا گیا. سعید اختر صاحب کلاس ٹیچر 5 روپے جرمانہ کیا. 5 روپے جب سونا 100 روپے تولا تھا 5 روپے جرمانہ دیا. ایک اسکول غیرت کھا گیا ہماری وردی میں کیوں نہیں آئے ہو. 5 روپے کو تھوڑا جرمانہ نہیں تھا. آج 60-65 ہزار روپے تولا سونا جا چکا ہے. 5 روپے جرمانہ اس وقت جب 100 روپے تولا سونا تھا. آج اس کو ضرب دو کہ کتنی وہ رقم بنی ہے. ایک اسکول کی ہے ہماری پہچان ہے وردی ہے پہچان ہے وردی ہے. وہ میرے نبی کی زندگی ہے. ان عورتوں کے لیے میرے نبی کی مستورات ہیں. پڑھو کون ہے پڑھو وہ کون ہے. میرے اللہ کا محبوب ہے میرے اللہ کا حبیب ہے. وہ محمد ہے وہ احمد ہے وہ ماہی ہے وہ حاشر ہے وہ عاقب ہے وہ فاتح ہے وہ خاتم ہے وہ ابو القاسم ہے وہ طہ ہے وہ یاسین ہے وہ مزمل ہے وہ مدثر ہے وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن حنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاف بن طافق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبثة بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيلي بن زيشان بن عيسى بن أقناب بن إيهام بن مكسر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سلوط بن رعود بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. جن کی دعائیں ہیں اللہ کی قسم ہم بندر بن چکے ہوتے خنزیر بن چکے ہوتے پتھروں میں دب چکے ہوتے ہواؤں سے اڑ چکے ہوتے پانیوں میں بہہ چکے ہوتے آگ میں راکھ بن چکے ہوتے زمین کے زلزلوں نے دھسا دیا ہوتا ہواؤں نے اڑا دیا ہوتا پانیوں نے بہا دیا ہوتا رب کائنات نے بندر خنزیر بنا دیا ہوتا کہ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بردانے والا وہ بیچ میں وہ ہستی ہے اس ہستی نے اعلان کیا ہے. میں تمہیں قرآن سنا اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں. میرا نبی بتا رہا ہے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. طارق جمیل کو بلایا جائے میرے نبی نے فرمایا جب اعلان ہوگا باری باری ہر مرد عورت زینب کو بلایا جائے تو وہ عورت ایسے آئے گی کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی وہ مرد ایسے جائے گا ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی اور اتنی کانپیں گی جیسے بکری کا بچہ پیدا ہو کے اٹھتا ہے تو اس کو توڑ کر رہا ہوتا ہے ایسے ہر آدمی ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا. پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے پھر کہے گا آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے بندے اور بندی ہند سندھ ملتان فیصل آباد گلستان کالونی میں زندگی دی رزق دیا دولت دی آج کیا لائے ہو. یہ وہ صدا ہوگی یوم یجعل الولدان شیبا بال سفید ہو جائیں گے اللہ کے خوف سے دہشت سے. اگر تولا جائے فمن خفت موازینہ اگر نیکیاں گھٹ گئیں گناہ بڑھ گئے پھر کیا ہوگا. پھر اعلان ہوگا
ان فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، قد خفت موازینها وشقي شقاء لا يسعد بعده ابدا، وشقي شقاء لا يسعد بعده ابدا. اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا. اس پر اللہ کہے پکڑو. اب مجھے دیکھنا کہ فرشتے کیسے پکڑیں گے. یہاں کی پولیس کو جج کہتا ہے پکڑو، آگے بڑھ کے ہاتھ کڑی ڈالتے ہیں کلائیوں میں. میرا پولیس کا ایک سے کہے گا فرشتہ سے پکڑو، تو مجھے دیکھو ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، ہاتھ سے نہیں، یہاں منہ میں ہاتھ ڈالے گا، یہاں ٹوٹ گئے اور گئے بازی. جن کے منہ میں ہاتھ ڈل گیا اس کو کیوں ہاتھ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں یہ نیچے والے جبڑے میں سے پکڑے گا، یوں کھینچے گا، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھاتا ہوا گئے گا، جبڑا وہ آگے چل جائے گا اور کھڑا ہو کر کہے گا رحم کرو رحم کرو. عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، یہاں سے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھائے گی، اٹھ کے کہے گی وہ کہیں گے لم یرحمکم ارحم الراحمین فکیف نرحم. تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، تم کیسے رحم کریں. اے گیا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مار دے، موت مر گئی ہے، مجھے آپ کو جینا ہے. فرشتے یہاں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، اور اللہ کہے گا فغلوہ، اور جکڑو انہیں زنجیروں میں، اور انہیں ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں ڈال دو جلنے کے لیے، تڑپنے کے لیے. وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ مُقِيمٌ، ہمیشہ کی دردناک سزا ہے. یہ کون ہے ناکام، یہ کون ہے ناکام. یہ اصل ناکام ہے، وہ نہیں جو الیکشن ہار گیا، وہ نہیں جو امتحان میں فیل ہو گیا، وہ نہیں جس کی تجارت بیٹھ گئی، وہ نہیں جو موت سے بازی ہار گیا، وہ نہیں جس کے کھیت اجڑ گئے، وہ نہیں جس کا تخت لٹ گیا. وہ ہاری ہے، وہ ہارا ہے جس کے سر کی چوٹی میں فرشتے ہاتھ ڈالیں گے اور جس کے جبڑے میں فرشتے ہاتھ ڈالیں گے اور اسے گھسیٹیں گے. رحم کرو، وہ کہیں رحمان نے نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، ہم کہاں سے کریں. یہ ہونے والا ہے، یہ تم دیکھنے والے ہو، میں بھی دیکھنے والا ہوں. وہ دن میرے رب نے رکھا ہے، وہ آئے گا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم اسوادا ثلاثا اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون. وہ دن آئے گا، اسے کوئی ڈال نہیں سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. جاؤ جاؤ فیصل آباد کے قبرستان، ایبلستان کالونی کے قبرستان کی اجڑی ویران قبریں دیکھو، کھنڈر بنی قبریں دیکھو، گڑھے پڑی قبریں دیکھو، کھنڈر بنے ویران مغلیہ سلطنت کے محل دیکھو. جاؤ راوی کے کنارے دیکھو. اب تو حکومت نے بدل دیا. میں نے وہ نور جہان کا مقبرہ دیکھا ہے جس کو دیکھ کر شاعر رو پڑا تھا اور اس نے کہا تھا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے. یہ وہ ہے جس نے نور جہان کا لقب پایا. یہ وہ ہے جس کے لیے جہانگیر نے شیش محل ہے،
یہ تو انگریزوں نے بنایا شیش محل، اس نے تو موتی محل بنایا تھا، ساری چھت کو موتی اور ہیروں سے جڑ دیا تھا، ساری دیواروں کو موتیوں سے جڑ دیا تھا، یاقوت ہیروں سے جڑ دیا تھا۔ سکھ آئے تو انہیں سارے نوچ لیے، انگریز آئے سلیقے والے تھے، انہوں نے شیشہ لگا دیا۔ تو شیش محل نہیں، موتی محل میں رہنے والی کی قبر کو دیکھ کر صدیوں بعد شاعر کا آنسو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ٹپکا ہے اور وہ پکار اٹھا ہے، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں آرام گہے نور جہاں ہے۔ جاؤ دیکھو، جاؤ دیکھو ویران قبریں، ٹوٹی ہوئی قبریں، وحشت زدہ دیس، شہر خاموشاں، جس اولاد کو سینے سے لگا کے رکھا انہوں نے قبر میں دھکا دیا، جس اولاد کے لیے حرام کمایا، جھوٹ بولا، دھوکے دیے، فراڈ کیے، فریب کیے، سود کھایا، گھر برباد کیے، انہوں نے تمہیں کھڈے میں ڈالا، پھر لوٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ کون تھا جو میرے لیے 8 بازاروں میں بیٹھ کے کماتا تھا، دھوکے دیتا تھا، فراڈ کرتا تھا؟ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن کامیابی کا مفہوم سنوں، فلاں بن فلاں آئی، فلاں بنت فلاں آئے، وہ آئی، وہ آیا، اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، اعلان ہوا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادة لا یشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی آج اس کی نیکیاں بڑھ گئیں اور وہ کامیاب ہو گیا اور آج کے بعد ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جوڑے پہناؤ، یلبسون ثیابا خضرا، سونے کے کنگن پہناؤ، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سر پہ تاج سجاؤ، تاج 100 جوڑے سونے کے کنگن، قد 130 فٹ، 5 فٹ نہیں، 130 فٹ کی ہائٹ پر مرد اور عورت، سیدھے ہاتھ میں فائل، پیپر سیدھے ہاتھ میں، وہ آتے ہی نعرہ لگائے گا، نعرہ لگائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آ گیا پیپر، پرچہ، نتیجہ، فائل، کتاب، کاغذ، وہ کہے گا، وہ کہے گی، ہو نعرہ لگائیں گے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ، یہ میری فائل، یہ میرا پیپر، دیکھو دیکھو دیکھو، ارے کیا ہوا؟ میں کامیاب، ارے تو کیسے کامیاب؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے، میں غافل نہ رہا، میں غافل نہ رہی، میں آج کے دن کے لیے تیاری کرتا رہا، کرتی رہی۔ اللہ شریک ہوگا، اللہ شریک ہوگا، اللہ شریک ہوگا، ہاں میرا اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے بندی تجھے خوبصورت زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پھل پکے جھکے، نہریں بہتی، چشموں ابلتا، شربات شاری گرتی، پرندے اڑتے گنگناتے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، کرسیاں لگی ہوئی، سرائیاں بھری ہوئی، جام بھرے ہوئے، گھاؤ تکیے لگے ہوئے، خدام کھڑے ہوئے، جنت اپنے شباب پر ہے، عروج پر ہے، فرشتوں کا سلام، خدام کا سلام، آپس میں سلام، ابھی یہی سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ہائے 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 میرے رب کا عرش کھلے گا، روح چھائے گا اور اللہ خود سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو میرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، صبح اٹھتے ہو شام تک گھر کے دھندے
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اللہ مطلوب بناؤ، اللہ مطلوب بناؤ، اللہ مطلوب بناؤ۔ کوئی غاروں میں نہیں جانا، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو، محمدی بن کے دکھا دو۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں، تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی آئے تو دن بن جاتی ہے، اندھیرے کی مجال نہیں کہ میری چھوڑی ہوئی شاہراہ پہ آ سکے۔ پھر ہم کیوں اندھیروں میں ہیں، کیوں اندھیروں میں ہیں، کیوں ہم نے اپنی پہچان کھو دی؟ ایک ماں تھوڑا سا قربان ہوتی بچے کے لیے، وہ ذرا سا آنکھیں دکھائے تو ماں کی رات روتے گزر جاتی ہے۔ جوان ہو کر بیوی کو ترجیح دے، ماں کو پیچھے کرے تو ساری رات ماں تڑپ تڑپ مر جاتی ہے کہ یہی اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا۔ اور وہ سچی ہے، ماں کا احسان بہت بڑا ہے، لیکن ساری دنیا کی مائیں میرے نبی پر قربان ہیں، ساری دنیا کے باپ میرے نبی کی ایک شفقت پہ قربان، ایک نظر محبت اور نظر کرم پہ قربان۔ کوئی ایسا موسم دکھاؤ جو اولاد کے لیے دکھ مانگے، تمہارے لیے سکھ مانگے، کوئی تو دکھاؤ۔ میں تو دن رات کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، یہ مائیں بھی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے، یا اللہ ان کو رزق دے، عزت دے، دولت دے، یہ دے وہ دے۔ پر ماں کی فریاد پکار ہے، یہ اپنے نبی کی دعا سن لو۔ اللہم انہم جاع فاشبع، اے میری امت بھوکے ہیں روٹی کھلا، ورات فاکسہم، یہ ننگے ہیں کپڑے پہنا، یبشروا واملوا، تمہیں بشارت خوشخبری ہو، تمہارے لیے میرا رب ایران فتح کرے گا، روم فتح کرے گا، خزانے تمہارے قدموں پہ نثار کرے گا، نشاور کرے گا۔ امت اولاد کی سنو، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے میرے رب میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی مانگنا نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، نبی نے روکا لیکن خود کیا کیا؟ اے اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ سب سے آخری ملاقات کی ہے 12 ربیع الاول 7 جون 634 عیسوی 11 ہجری، پیر کی دوپہر، جون کی کڑکڑاتی دھوپ گرمی، جانے کا دن آ چکا ہے، بیویوں کو بلایا، مل کر رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ، بیٹی کو بلایا فاطمہ، مل کر رخصت کر دیا خاموشی کے ساتھ، علی کو بلایا، گود میں سر رکھ کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، رخصت کر دیا صبر خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں بچوں کو بلایا، حسنین، حسن اور حسین، ریحانتیہ من الدنیا، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کی 2 ٹہنیاں ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے، یہ وہ گھر ہے۔ ان کے لیے مانگا، تنگی کو، تنگ دستی کو۔ جب معصوم بچے آئے 7 سال 6 سال، حسن آپ کے مشابہ تھے، حسین باپ کے مشابہ تھے، حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے۔ دونوں سے کیا پیار ہے، گھر میں تشریف لاتے، گھوڑا بن جاتے، کمر پر بٹھاتے، کمرے میں چکر لگاتے، پھر سب اٹھا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، ہاتھوں پر اٹھاتے،
کندھوں پہ بٹھاتے، کشتی کرواتے، ساتھ کشتی کرتے، دونوں بچوں کی کشتی کرواتے۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، حسن دبا رہے حسین کو، بڑے تو چھوٹے، تو آپ حسین کو شاباش دے رہے، شاباش شاباش شاباش۔ آخر حضرت فاطمہ بول پڑی یا رسول اللہ، آپ صرف حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے لیے دکھ مانگا، تمہارے لیے نہیں مانگا۔ پھر اس سے غداری، پھر اس سے بے وفائی، پھر اس کے ساتھ بد عہدی بد شکلی۔ جب دونوں بچے آئے ان کو ایسے، حسن کو ہمیشہ دائیں طرف سے لیتے تھے، حسین کو بائیں طرف سے لیتے، دونوں کو جو یوں دیا اور غصہ دیا، سر کا ساتھ ہی آنسو، اشک رواں، کیوں؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کو نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھا۔ تو کیوں نہ کی؟ تمہارے لیے کی، ان کے لیے کیوں نہیں کی؟ ان کے خون کو پانی بنا دیا امت کے باغ، ان کی بوٹیوں کو کھاد بنا دیا امت کے باغیچے کا۔ پھر غداری، سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، عورت کا پردہ اتر گیا، مرد کا حیا ختم ہو گیا، رات گانے بجانوں میں، بازار جھوٹ سود سٹے فراڈ دھوکے میں۔ کیا کر گئے وہ ہمارے لیے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا تیار ہوں، اور جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ یہ کیوں نہ کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ یہ کیوں کہا میری امت کے ساتھ کیا کریں؟ او میرے بھائیو، یا جنت کو آگ لگا دو، دوزخ کو پانی سے بجھا دو، منکر نکیر کو کلاشنکوف سے مار دو، اسرائیل کو توپ سے اڑا دو، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو، حساب دینے سے منکر ہو جاؤ، یہ نہیں کر سکتے ہو تو ان لوگوں سے واپس آؤ، یہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ میرے نبی کی خبر، کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تاج، جنت کے زیور، جنت کے لباس، یہ وہ کامیابی ہے جس کے لیے میرے نبی کا قرآن اترا، میرے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہوا، 1,24,000 صحابہ کی پاکیزہ زندگی وجود میں آئی، 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابہ۔ کیا میرے رب نے ترتیب قائم کی ہے؟ نبیوں کے بدلے میں ایک ایسا طبقہ تیار کیا جو نبی تو نہیں تھے پر نبیوں جیسی صفات والے تھے۔ یہ ایک ایسی جماعت آئی ہے جنہیں زندگی میں اللہ نے کہا جنتی کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ اصحابی کالنجوم، یہ واحد جماعت ہے جس کے لیے اعلان ہے میرے صحابہ کاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ یہ واحد جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان سے ان کی زندگی میں راضی ہو گیا۔ جاؤ جاؤ اپنے رب کو ڈھونڈو، اس کے حبیب کی محبت میں پھرو، اس کے صحابہ کی زندگی پڑھو، کوئی رخ ملے، کوئی راستہ ملے، کوئی منزل ملے۔ ایسے کٹی پتنگ کی طرح، ایسے آوارہ بادل کی طرح، ایسے جنگل کے جانور کی طرح زندگی نہ گزرے کہ نہ کوئی منزل کا پتہ، نہ راستے کا پتہ، نہ راہبر کا پتہ۔
ایک جانور کی طرح کھانا پہننا اور تہے خواب جا کے سو جانا، ایک کوئی زندگی نہیں، ایک کوئی زندگی نہیں، ایک کوئی زندگی نہیں۔ تو حرص و حوث کو چھوڑ لیا، مقدس بدیس پھیرے مارا، قذاف اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شدر، کیا گونی پلدا سر پارا، کیا گیہوں چاول گوٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کا بڑا رہ جائے گا جب داد چلے گا بنجارا۔ ایسی موت نہ مریں کہ مجرم بن کے جا رہے ہو، موت تو حق ہے آئے گی، ایسی موت مریں کہ مہمان بن کے جا رہے ہیں، ایسی موت مریں جیسے کوئی گھر کو واپس جا رہا ہو، ایسی موت نہ آئے جیسے بھاگا قیدی پکڑا ہوا واپس جا رہا ہو۔ میرے بھائیوں، پہلی دیر سے بات شروع ہوئی تھی، وقت آگے چلا گیا ہے، میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو۔ اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی اور باپ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا، خامن بیوی کا تعلق ٹوٹ جائے گا، بھائی بھائی کا تعلق ٹوٹ جائے گا، اولاد ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کسی کا یاد کرنے والا نہ رہے گا۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کی خوبصورت تیاری کی بڑی خوبصورت محنت ہے۔ چھٹیاں آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، تبلیغ میں وقت دو، آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو، آپس میں لڑے ہوئے صلح کرو۔ نفرتوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں میرے ملک میں، اس نفرت کے جنگل کو کاٹ کے آگ لگا دو، میرے نبی کی محبت کے پھولوں کا گلستان میں گاؤ۔ آج میرے دیش کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بجلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، گیس کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپس کی محبت کی ضرورت ہے۔ نفرت نفرت نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی صوبوں کے نام پر، کبھی جائیدادوں کی وجہ سے، کبھی رشتوں کی وجہ سے، کبھی قوم کی وجہ سے، کبھی زبان کی وجہ سے۔ اس نفرت کی آگ پہ محبت کا پانی ڈالو، محبت کا پانی ڈالو، ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول، میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، میرے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، میرے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، میرے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا صدقہ، میرے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، میرے نبی نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا کرم آپ جانے آپ کرم، تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سیکھو، محبت سیکھو۔ علماء سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے نفرت بھرے بول مت بولو، فرقہ واریت کو ہوا مت دو۔ تمہیں کہتا ہوں مت سنو ایسی بات، مت پڑھو ایسی کتاب جو تمہیں کسی کے خلاف متنفر کر دے۔ لکھنے والوں سے کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھنے والوں سے کہتا ہوں، سننے والوں سے کہتا ہوں، نفرت بھرے دیش کو محبت میں بدلو، اس نفرت بھرے دیش کو محبت میں بدلو، اس نفرت بھرے دیش کو محبت میں بدلو۔ کسی کو بھی برا مت کہو، نہ حکمرانوں کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ محکموں کو، کسی کو برا نہ کہو، اپنے عیب ڈھونڈو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل کھلے صد چک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چک تو پہلے رفو کر دے۔ وہ برا، وہ بری، وہ برا، وہ بری، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔
میں برا، میں بری، میں عیبدار. اللہ کی قسم، اللہ تمہیں عرشوں کے اوپر کی عزت دے گا، ہواؤں کو تمہارے حق میں چلا دے گا، تمہارے پانیوں کو بہا دے گا، تمہارے سوتے دریا جا اٹھیں گے، تمہاری بجھی شمع فروزہ ہو جائیں گی. محبت کو زندہ کرو، محبت کو زندہ کرو، محبت کو زندہ کرو. نفرتوں کی آگ کو مٹا دو، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو. کرتے ہو نیت؟ چھٹی ہماری تبلیغ میں جاؤ گے. ایک کام آج سارا مہمان کرے، عورتیں نہیں ہیں، پتہ نہیں سن رہی کہ نہیں سن رہی. ہاں ایک کام سارے کرو آج، کہ آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. میں اللہ پہ قربان جاؤں اگر وہ توبہ کا کوئی عدد رکھ دے، ہاں بھائی اگر 100 دفعہ ٹوٹ گئی تو اس کے بعد نہیں ٹوٹ گئی، یا اللہ کوئی عمر رکھ دے، ہاں بھائی 60 سال تک تو قبول ہے، پھر نہیں قبول، کتنی بربادی ہے. میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے جب توڑ، جتنی دفعہ توڑ، آج آپ معاف کر دوں، جس عمر میں توڑ، جس حال میں توڑ، آج آپ معاف کر دوں گا. 900 چوہے کھا کے بیلی حج کو چلی تو کدھر جائے؟ کلب جائے جناب، کلب جائے 900 چوہے کھا کے. ارے حج کو نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خان خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. ایک دفعہ آنسو تو باہر کہہ دے، نہیں کہ تم کہہ دو میرا تو آنسو نکلتا نہیں، چلو ہائے تو کر سکتے ہو. اگر چھوٹی موٹی ہائے نہ ہو، 7 سمندر وہ سیرابی نہیں لا سکتے جتنا آنکھ کے قطرے کا ایک آنسو تمہارے تھن میں سیرابی لائے گا. اس کو مناؤ تو صحیح، اس کا ظرف تو دیکھو. تیرے کوئی گناہ ہے 60-70 سال کی عمر میں تو کیا گناہ کرے، کتنے کر دے. وہ کہتا ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، تم اکیلے مرد، اکیلی عورت اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندروں میں آگ لگا دے، سمندروں کو بھر دے، پہاڑوں کو دبا دے، ہمالیہ کو چھپا دے، اور تہ کرتا کرتا گناہوں کو اٹھاتا چاند تاروں سیاروں سورج کو بھر دے، سوری کہکشاؤں کو بھر دے، کہکشاؤں کے درمیانی خلا کو بھر دے، اور پھر اوپر اٹھتا جا اور جا کر میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. کوئی کر سکتا ہے اتنے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. لوگوں نے اللہ کو ایک ڈراؤنا کر کے پیش کیا ہے کہ جیسے اللہ پاکستانی تھانے دار ہے، خوفناک پیش کیا ہے. ارے اس سے زیادہ مہربان کون، اس سے زیادہ پیارا کون، اس سے زیادہ محبوب کون، اس سے زیادہ کریم کون ہے، اس سے زیادہ حسین کون ہے، اس سے زیادہ کون ہے، اس سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے، اس سے زیادہ لبیک کہنے والا کون ہے، اس سے زیادہ چھپانے والا کون ہے گنہگار کو، اس سے زیادہ پردہ ڈالنے والا کون ہے، اس سے زیادہ رزق دینے والا کون کوئی نہیں، وہ اللہ ہے. وہ کہتا ہے میری بندی آج اتنے کر آسمان کی چھت کو لگا، میرے بندے آ جا اتنے کر آسمان کی چھت کو لگا دے. ایک اضافہ کرتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم 7 آسمان کے فرشتے بھی کافر ہو جائیں، پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، سارے جنات کافر ہو جائیں اور قیامت تک زندگی لے کر آئیں اور صرف گناہ ہی کریں تو یہ خلا نہیں بھر سکتے آسمان کہاں ہے. یہ 500 کلومیٹر نہیں بھر سکتے آسمان کہاں ہے. لیکن میرا رب کہتا ہے میرے بندے میری بندی تمہیں لوگوں نے زیادہ ہی ڈرا دیا مجھ سے، میں ایسا نہیں ہوں، تو کتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا. ایک دفعہ کہتے ایک دفعہ کہ اللہ معاف کر، تمہیں سوری معاف کر دوں گا، میں سوری معاف کر دوں گا، میں سوری معاف کر دوں گا، بلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لا يسأل عما يفعل، میرے کیے کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ گھروں نہیں، توبہ کرو، توبہ کرو. توبہ کرتے ہو؟
نیت کرتے ہو؟ میرے نبی کا عجیب فرمان سنو. میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک ہو جاؤ اور گناہ کرنا چھوڑ دو سبحان اللہ تو اللہ کیا کرے گا؟ تم سب کو فوراً موت دے دے گا اور تمہیں جنت میں ڈال دے گا. پھر ایک قوم پیدا کرے گا مرد اور قوم جو غافل ہو کے گناہ کریں پھر تنہائی میں بیٹھ کے روئیں گے آنسو بہائیں گے پھر اللہ خوش ہو کر انہیں معاف کرے گا. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے. یہ مت کہو کسی کے بارے میں ایک بخش ہو ہی نہیں سکتی شاید اسی پہ تیری پکڑ ہو جائے. تو ٹھیکیدار ہے جنت کا یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے جنت میں جا نہیں سکتا. یہ کبھی نہ کہنا یہ کبھی نہ کرنا. میرا شاگرد ہے کراچی میں اس کے محلے میں ایک عورت اڈا چلتی لڑکیاں سپلائی کرنا کتنا بے غیرتی کا کام. اس نے اس کے بیٹے کو میری کیسٹ دی وہ دوستی لگا لیا کہ میرے بھائی سن لے. اس نے سنی گھر میں اس کی ماں چلتے پھرتے سن رہی تھی پھر آ کے بیٹھ گئے آدھا بیان سنا کہیں دوبارہ لگاؤ سارا سنا پھر لگاؤ تو 2.5 دفعہ سنا. کہا یہ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کون ہے. کس نے دی؟ کہا مولوی صاحب نے. ہاتھ پکڑ کے دروازے پر آ گئے. عشاء کی تراویح پڑھ کے لوگ رمضان کی طرح لوگ نکل رہے مولوی صاحب سے ملنے. وہ آ گیا بچہ یہ کیسٹ تم نے دی؟ میں نے دی. کون ہے یہ؟ میرا استاد ہے طارق جمیل صاحب. اس نے توبہ کی بات کی ہے مجھے میرے باپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں پتا ہے. کہ میری توبہ ہو جائے گی میری توبہ ہو جائے گی. آپ نے سنا تو ہے کہ کتنے مرضی گناہ کرو معافی مانگو تو ہو جائے گی. پھر میں معافی مانگوں میری توبہ. ساری زندگی کام کیا کیا تمہارے سامنے بتا دیا تو راتوں میں شرم آتی ہے. اگلے دن نماز تراویح میں جب تراویح کے بعد امام دعا مانگتا ہے تو زور سے دعا کر رہی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی اڈا چلایا ہے شراب کا نہیں زنا کا. یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. 29واں روزہ 29ویں روزے کی تراویح اور سجدے میں اللہ نے اٹھا دیا. ساری زندگی کیا کیا اور موت رابعہ بصری بن کے آئی. موت رابعہ بصری بن کے آئی. یہ توبہ ہے یہ توبہ ہے یہ توبہ ہے. تم سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو. کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاں اگر قبول ہو گئی اگر سچے دل سے ہے تو ہو گئی. اگر تو میں نے غلط کہہ دیا اگر یہاں لگا اگر سچے دل سے ہے تو قبول ہو گئی. گناہ معاف ہو گئے. اللہ سے دوستی لگ گئی. ہاں ایک اور اگر ٹوٹ جائے ڈرنا نہیں پھر کر لینا. پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا. پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا. پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا. آخری سانس تک توبہ کرتے رہنا. ایک دن آئے گا کہ پختہ ہو جائے گی. دنیا کا بادشاہ تھوڑے جو کہ دوسری دن جب آیا میں نہیں کرتا وہ تو شہنشاہ کا آؤ 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 ہم معاف کریں گے معاف کریں گے. اللہ ہمت دے تبلیغ میں آپس میں لڑے ہو صلح کرنا. کسی کا حق ہمارا ہے ادا کر دو. پیسہ دبا کے بیٹھو ادا کر دو. سود ہے جھوٹ ہے خیانت ہے سٹا ہے جوا ہے نکلو نکلو نکلو. بچوں کو حلال کھلاؤ ہمیشہ خوشحال رہو گے سرسبز رہو گے. آپس کی دشمنیاں ختم کرو نفرتیں ختم کرو. اس ملک کو محبت کی ضرورت ہے. اس کی روڈ شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کی گیس شیڈنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس کے دریاؤں کا خشک ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپس کی نفرت اس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے بھائی کرتے ہو نیت.